وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت کراچی میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ جو یہ کرنٹ ایئر گزرا اس میں 62 بلین 62 ارب روپے کی ایسٹیمیٹ تھا، اگلے سال اس کو 49 ارب روپے کر دیا۔ وہ کیا ریزنز ہے اس لیے کہ انہوں نے ابھی ایکسپلین نہیں کیا، یہ تھوڑی سی تشویش ضرور ہے ہمیں اس بات پہ۔ پروونشل ٹیکسز کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے پروونشل ٹیکسز جو اگلے سال کے لیے رکھے ہیں، ٹوٹل ٹیکس اور نان ٹیکس ریسیٹس ملا کے 329 ارب روپے 329 بلین، جس میں ہماری امید ہے کہ ہمارا سب سے بڑا ریونیو سورس ایس آر بی ہوگا، اور اس سال ہم نے 125 ارب روپے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اسے ملیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس ٹارگٹ کو ہم پورا نہیں کریں گے تو اس کے قریب بہت ضرور ہوں گے۔ کوشش تو یہ ہوگی کہ اس کو پورا کیا جائے۔ اگلے سال ہم نے اس میں اضافہ کر کے اس کو 150 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہے ریونیو بورڈ کا۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اس سال اس کا ٹارگٹ 88 ارب روپے ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ٹارگٹ پورا کریں گے، اس سے ایکسیڈ بھی کریں گے، اور ان کی کام دیکھتے ہوئے اگلے سال ہم نے ان کا ٹارگٹ 120 ارب روپے کیا ہے کنسلٹیشن کے ساتھ ان کے۔ بورڈ آف ریونیو میں تھوڑی سی ایشوز ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس سال کلیمٹی ہو گئی تھی، ہم نے کافی سارے ڈسٹرکٹس کو جو ہے کلیمٹی سٹرکن آفت زدہ قرار دیا تھا، اور ان جگہوں پہ ٹیکسز ہمیں معاف کرنے پڑتے ہیں۔ یہ سارے ایشوز کی وجہ سے اس کی کلیکشن کچھ کم ہے، اور اگلے سال ہم نے اس کی کلیکشن 30.64 ارب روپے رکھی ہے، 30.64 بلین۔ نان ٹیکس میں ہم 24.3 بلین، نان ٹیکس میں جیسے ہماری ہوتی ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کی ریسیٹس ہوتی ہیں، لائسنس وغیرہ بناتے ہیں، چلانز ہوتے ہیں، اس طریقے سے کچھ اور فیس وغیرہ ہوتی ہیں جو ٹیکس کی مد میں نہیں آتی، اس میں 24 ارب روپے ہم نے رکھا ہے۔ اس طریقے سے ٹوٹل 329 بلین ہے پروونشل ٹیکس ریسیٹس۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور ریسیٹس آتی ہیں، فورن پروجیکٹ اسسٹنس آتی ہے، وہ پوری کی پوری ایک دم پروجیکٹس پہ خرچ ہو جاتی ہے، ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ہوتی ہے، 71 ارب روپے اس کے۔ فیڈرل گرانٹ بھی دیتی ہے ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے، اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں آئی تھی، پچھلی حکومت کے آخری سال میں یہ گرانٹ ہمیں 27 ارب روپے ایلوکیشن تھی، اور یہ کم کر کے اور گھٹنے کے بعد اگلے سال 5.3 ارب روپے ہے، جس پہ میں کافی بات کر چکا ہوں۔ شاید آپ کے اور سوالات ہوں گے تو اس پہ اور ذکر کروں گا۔ اور پھر باقی یہ ساری جو ملا کے ہم بینک بوروئنگ ہمارے الاؤڈ ہے انڈر دی این ای سی، وہ بھی ہم نے 45 ارب روپے کے کشن رکھا ہے کہ ضرورت پڑے گی تو ہم وہ بینک بوروئنگ کریں گے، اور اس طریقے سے 1.452 ٹریلین کا ہمارا ریسورس ہے۔ ایکسپینڈیچر سائڈ پہ آئیں تو ایکسپینڈیچر میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ 1.477 ٹریلین ہے، اس کا بڑا پورشن 1089 بلین یعنی 1.089 ٹریلین یہ آپ کا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر میں آتا ہے، نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے اندر میجر پورشن سیلریز کا ہے، اور ہماری جو پروونشل ایکسچیکر سے سیلریز رن کرتے ہوں، اور سیلریز اور پینشنز جو ہوتی ہیں ہمارا، وہ 57% اس کا اس میں جا رہا ہے۔ ایکچولی یہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جو ہم فار ایگزامپل ڈسٹرکٹ لوکل گورنمنٹس کو پیسے دیتے ہیں، اور اس سال 82 بلین رکھا ہوا ہے، وہ اسی میں ہے، نان ڈیولپمنٹ میں آتا ہے، جہاں سے وہ ڈیولپمنٹ بھی کراتے ہیں، تو وہ اس میں جو سیلریز دی جاتی ہیں وہ بھی سیلری اکاؤنٹ میں آتی ہیں، تو سیلریز میرا خیال ہے تقریباً 60% نان ڈیولپمنٹ کا ہمارا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری میجر
جو اس کی ریسیپینٹس ہیں وہ گرانٹس ہوتی ہیں جو ہم دیتے ہیں ڈفرینٹ اداروں کو, اور حکومتی ادارے بھی ہیں اور اس میں کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے بھی ہیں جن کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گرانٹس دیتے ہیں. اور چیدہ جو ان میں ہیں ادارے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, لیکن میں پھر سے تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں. ہم 6.5 ارب روپے, پہلے 5 ارب دیا کرتے تھے, 6.5 ارب روپے اگلے سال یونیورسٹیز, ساری یونیورسٹیز کے گرانٹس دیں گے جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں. ہم 2 ارب روپے رکھے ہم نے, جو بورڈ میں ہم نے کہا ہے کہ رجسٹریشن اور جو آپ کی اینیول ایگزامینیشن فی ہوتی ہے کلاس 9 سے لے کے کلاس 12 تک, وہ ہم اسٹوڈنٹ سے نہیں لیں گے, ہم وہ خود دیں گے. اس کے لیے ایک گرانٹ رکھی ہوئی ہے. ہم نے NICVD اور SICVD کے ملا کے 6 ارب NICVD کے لیے اور 7 ارب تقریباً 14 ارب روپے ہم نے NICVD گروپ کے لیے رکھا ہوا ہے اسپتال کے لیے. گمبٹ انسٹیٹیوٹ, پیر عبد القادر شاہ جیلانی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گمبٹ, اس کے لیے 4 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں. SIUT کے لیے میرے پاس اگر کہیں نمبر ہوگا, آئی تھنک 5.6 بلین رکھے ہوئے ہیں. انڈس ہاسپٹل کو ہم ٹوٹل 4.5 ارب روپے, 2.5 ارب روپے ان کے کرنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے, اور سندھ حکومت کے ساتھ مل کے وہ جو اپنی ایکسپینشن کر رہے وہ ہیں, ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. اس میں تقریباً 2 ارب روپے اس کے لیے دے رہے ہیں, 4.5 ارب روپے یہ ہو گئے. میں نے آپ کو بتایا لوکل گورنمنٹس کو 82 بلین کی ایلوکیشن ہے, اور اس میں SIUT کی 7.1 بلین ہے. اس نے کچھ ڈیولپمنٹ سائڈ پہ بھی ہے, ٹوٹل ملا کے 5.6 نہیں 8.2 بلین PPHI کے لیے ہے گرانٹ. اس طریقے سے اور بھی ہیں, شہید بے نظیر بھٹو ایکسٹرنل ایمرجنسی ٹراما سینٹر کے لیے 2 ارب روپے, اور کئی اور گرانٹس جن کے ذکر پوری ڈیٹیل میں موجود ہے. میں نے جو مین وہ بتائیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر, لگتا یہ ہے کہ بڑا ہی خرچ ہو رہا ہے, صرف تنخواہوں میں جا رہا ہے. صرف تنخواہیں نہیں ہوتی اس میں, میجر فار ایگزامپل آپریشن اینڈ مینٹیننس کا خرچہ بھی اس میں آتا ہے. اور میرا پرسنل خیال ہے کہ یہی ہے کہ ہم نئی چیز بنانے میں تو زور دیتے ہیں, اپنی پرانی چیز کو سنبھالنے میں ہم کم توجہ دیتے ہیں, اور اس کی ضرورت ہے. تو یہ اتنی خراب چیز نہیں ہوتی ہے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر. اس میں پچھلے سال سے جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں تقریباً 12.5% اضافہ ہوا ہے. اچھا جی, پھر ایک کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, اور کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے جو لونز ہم نے ری پے کرنے ہوتے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں. ہم نے جو کچھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پروجیکٹس کیے جہاں حکومت کی بھی شراکت داری ہوتی ہے, ایکوٹی ہوتی ہے, اس کے لیے ہم پیسے دیتے ہیں. وائبلٹی گیپ فنڈ ہوتا ہے, یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹس کو چلانے کے لیے, ہم اس کو کرنٹ کیپٹل سائڈ پہ رکھتے ہیں, ڈیولپمنٹ سائڈ پہ نہیں شو کرتے. میں آپ کو دکھاؤں گا, یہ آپ کو میں نے اس دن بتایا تھا, فیڈرل گورنمنٹ اس کو بھی اپنے ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو میں شو کر کے بتاتی ہے کہ جی ہم نے سکھر سے حیدرآباد کو 7 ارب روپے دے دیے VGF میں, بڑا کمال کیے. اس کو بھی ڈیولپمنٹ میں دکھا دیتے. خیر ہم نہیں دکھاتے. ہمارے پینشن فنڈز ہیں, کچھ اور فنڈز ہیں جن کو ہم فنڈ ہر دفعہ کرتے ہیں تاکہ بعد میں کام آئے. ٹوٹل اس کی ایلوکیشن 59.5 بلین کے قریب ہے, اور ڈیولپمنٹ سائڈ پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا 329 بلین کا ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے, جس میں 252.5 ہم اپنے ریسورسز سے پورا کر رہے ہیں, یعنی 252.5 میں 222.5 پروونشل ADP ہے. 30 ارب کی ڈسٹرکٹ ADP نارملی ہم 20 کرتے تھے, پچھلے سال 15 کرنی پڑی, تو اس سال ہم ڈبل کر رہے ہیں. 30 ارب روپے کی ڈسٹرکٹ ADP ہے. 71 ارب روپے جیسے میں نے آپ کو بتایا فورن پروجیکٹ اسسٹنس ہے, اور اس کے علاوہ 5.3 بہت بڑا اماؤنٹ ہے, 5.3 بلین کا جو ہمیں فیڈرل گرانٹ سے مل رہا ہے, جس میں آئے گا کتنا وہ بعد میں بتائیں گے آپ کو. یہ سب ملا کے 329 ارب روپے ہمیں مل رہے ہیں, ہم نے ڈیولپمنٹ کے لیے مختص کیے ہیں. اور یہ پچھلے سال سے
تقریباً 41% زیادہ ہے جو ایلوکیشن ہے. خرچ جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ہمارا کافی کم ہوا تھا پچھلے سال اور اس کی کافی ریزنز ہیں. نان ڈیولپمنٹ میں ایک چیز پہ صرف ہم نے سرکاری ملازمین کی 20% بڑھانے کا اعلان کیا ہے اور اس کی پروویژننگ کی ہے. ہم ہر سال تنخواہ ملازمین کی بڑھاتے رہے ہیں. کوئی ایک ایسا سال نہیں آیا کہ سندھ حکومت نے اس لیے کہ جو تکلیف میں ہمارے ملازمین ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں کیا. پھر انہوں نے ایک سال اس دفعہ کوئی 25% کہا تھا ایکولائزیشن وغیرہ کچھ کر رہے ہیں, وہ پرانی تنخواہ کے برابر کی تھی. یہ اس وقت جو ہمارے ملازمین کی تنخواہ ہے وہ گارنٹی کے ساتھ, میں نے کل اپنی بجٹ سپیچ میں بھی کہا تھا کہ پورے پاکستان سے زیادہ ہے, اس لیے کہ وہ آج کل کی جو مہنگائی کے طوفان برپا ہوا ہے, مہنگائی جو آئی ہوئی ہے اس کے لیے ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس پہ تھوڑی سی کرٹیسزم بھی ہمارے اوپر ہوئی ہے, لیکن وہ کرٹیسزم میں لینے کے لیے تیار ہوں کہ ہم نے 25,000 روپے منیمم ویج کا اعلان کیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں یہ ہو, اس لیے کہ 25,000 بھی میرے حساب سے ناکافی ہے, بہت کم ہے. لیکن ہم نے 17,500 سے بڑھا کے جس طریقے کی مہنگائی پچھلے 3 سال میں ہوئی ہے, خاص طور پہ پچھلے 3 سال میں, اور لوگوں کا غریبوں کا جینا محال ہو گیا, ہم نے اس کو 25,000 کیا ہے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے ذریعے سب سے کہ وہ کہا گیا کہ جی آپ نے سندھ کو ان ایون پلینگ فیلڈ دے دی, باقی جگہوں پہ 21,000 ہے, یہاں 25,000 ہو گئی. میں کہوں گا کہ پورے پاکستان میں 25,000 کریں. انہی مزدوروں کی وجہ سے, انہی کام کرنے والوں کی وجہ سے یہ ملک زندہ ہے اور چل رہا ہے, یہ لیڈروں کی وجہ سے نہیں زندہ ہے. تو 25,000 منیمم ویج میں ڈیمانڈ کروں گا کہ پورے ملک میں دی جائے. اور ہم نے یہ کڑوی گولی کہی ہے, ہم نے جیسے میں نے کہا ہمارے جو گریڈ 1 to 5 کے ملازمین ہیں ان کی 25,000 سے کم تنخواہ بنتی ہے, جو بنتا ہے جو انٹری لیول پہ ہوتے ہیں نا, 1-2 سال بعد جا کے ان کو انکریمنٹ لگ کے ہو جاتی ہے. لیکن جو آج گریڈ 1 میں آئے گا اس کی 25,000 سے کچھ کم تنخواہ ہے. تو ہم نے اس کے لیے ایک سپلیمنٹری تنخواہ دیتے ہیں کہ اس کو کم از کم 25,000 روپے ملے. ہم کر رہے ہیں اس سال. تو انگریزی میں کہنا وی پٹ آ منی ویئر آ ماؤتھ از. زبانی جمع خرچ نہیں کر رہے, ہم خود کر کے دکھا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ امپلیمنٹ ہو, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ہوش کی ناخن فیڈرل گورنمنٹ اور باقی صوبے بھی لیں اور یہ منیمم ویج 25,000 روپے کریں, تاکہ یہ ڈسپیرٹی پھر ایک مہم چلانا سندھ کے خلاف جو ایک معمول بن گیا ہے وہ نہ شروع ہو جائے. دوسرا میں نے آپ کو گرانٹس وغیرہ کی بات کر دی جو دی ہیں. اچھا, میں کچھ میجر انیشیٹو یہ بھی نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ آتے ہیں, وہ میں آپ کو بتا دوں جو ہم کر رہے ہیں. جو سوشل ویلفیئر ایگریکلچر سائڈ پہ ہے اور آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی لائف سٹاک. ہم ایک پاورٹی ایلیویشن پروگرام یہ ہم نے اس سال بھی شروع کیا تھا, لیکن یہ کووڈ اور باقی فلڈس کی وجہ سے پیچھے پڑ گیا, لیکن اب ہماری تیاری پوری ہے. وہ ایک ہم پاورٹی ایلیویشن پروگرام فار اسمال بزنس کر رہے ہیں جس میں 2 لاکھ سے 5 لاکھ تک کے لونز دیں گے اور اس کے لیے ٹوٹل 2 ارب روپے مختص کیے گئے. اسی طریقے سے ہم جو چھوٹے کاشتکار ہیں اسمال فارمرز ان کو 2 لاکھ تک کی لون دیں گے اور 3 ارب روپے ہم نے اس کے لیے مختص کیے ہیں. ہم آرفنیجز جو ہیں ان کے لیے 500 ملین روپے ہم نے کیے ہوئے. اولڈ ایج ہومز ہمارے صوبے میں جو ہیں ان کے لیے 500 ملین مختص کیے ہوئے. ہم کووڈ-19 سے جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اس کی ایک پوری ایکسرسائز کی گئی ہے. ہمارے یہاں ایک یونٹ الگ بنا ہوا ہے اس میں, اور انہوں نے اس ایکسرسائز کے بعد ہم نے 10 ارب روپے ایلوکیٹ کیے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے لوگوں کے. ہم ایگریکلچر سائٹ پہ 1 ارب روپے کی سبسڈی دیں گے اسمال فارمرز کو جو 25 ایکڑ تک کی جن کی زمین ہے کوالٹی رائس سیڈ کے لیے. ہم فرٹیلائزر کے لیے جس کی 25 ایکڑ تک کی زمین ہے 1 ارب روپے ہم نے رکھا ہے فار ایز سبسڈی. ہم پیسٹیسائڈس کے لیے 1,000 ارب
रुपए की सब्सिडी स्मॉल फार्मर्स वही 25 एकड़ तक की हमने लिमिट रखी है, उनके लिए देंगे। लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज में हमने 500 मिलियन लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग के लिए रखे हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने 1 अरब रुपया रखा है कि जो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जिनको 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए चाहिए एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और उससे उनको आगे जाके वो कंट्रीब्यूट करेंगे मुल्क की इकोनॉमी में, उसके लिए हमने 1 अरब रुपया रखा है। हमने जो हमारे स्पेशल डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं या पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए एक फंड रखा है 500 मिलियन का, कि उनके पेरेंट्स को सपोर्ट देने के लिए हमने कहा है कि वो 1 लाख रुपया पर फैमिली हम देंगे जिनका ऐसा बच्चा हो, इसलिए कि उनके अखराजात काफ़ी बढ़ जाते हैं। हमने अंडर बेनज़ीर विमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स प्रोग्राम 500 मिलियन की एलोकेशन रखी है, और ये भी बड़ा वेल थॉट ऑफ प्रोग्राम है। वो क्या है कि ये हम देंगे जो रूरल एरियाज़ में ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको 6 विजिट्स है स्टिपुलेटेड कि जी डॉक्टर को करनी पड़ती हैं, अस्पताल जाना पड़ता है 6 बार, और हमने वो अस्पताल जाना तो फ्री है, उधर तो इलाज के लिए कोई पैसे नहीं लेते, लेकिन वो अपनी होता क्या है कि उस दिन की या आधे दिन की अपनी कमाई जो होती है, वुमेन वर्कर्स की बात कर रहे हैं हम, एग्रीकल्चर वर्कर्स प्रोग्राम, वो कहते हैं कि ये वो भी नहीं छोड़ सकते, इतने हैंड टू माउथ होते हैं। वो हम उनको सपोर्ट करेंगे कि जी जो अस्पताल आएगा और अपना चेकअप कराएगा, उसको उस विमेन ये रूरल एरियाज में विमेन एग्रीकल्चर वर्कर को आधे दिन की जो हमने एक हिसाब लगाया हुआ कि उसकी होगी तनख्वाह, वो पूरी करेंगे। शहीद बेनज़ीर हाउसिंग सेल के लिए हमने 2 अरब रुपए एलोकेट किए हैं। हम पिछले सालों में कुछ 1-2 सालों में हम नहीं एलोकेशन कर सके थे घर बनाने के लिए, ताकि गरीब लोगों को छत मिले।